بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی قوم میں جہاں بہت زیادہ خرابیاں تھیں، ایک خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ مجمع عام میں ننگے بدن ہو کر نہایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ بھی اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن آپ بنی اسرائیل کے اس رویے سے بہت سخت نالاں تھے، بیزار تھے، اور اس حیا سوز ماحول نے آپ کے دل کو پریشان کیا ہوا تھا۔ آپ چونکہ ایک برگزیدہ رسول تھے، پیغمبر تھے، آپ تو یہ چیزیں گوارا نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کبھی بھی یوں نہیں نہائے، نہ تو مجمع عام میں نہائے اور نہ ہی آپ نے لوگوں کی موجودگی میں اپنے بدن کو ننگا کر کے نہانا گوارا کیا۔ آپ ہمیشہ تہبند باندھ کے نہایا کرتے تھے، اگر کوئی انسان قریب نہ ہوتا تب کبھی آپ اپنے کپڑے اتار کے نہا لیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر آپ تہبند باندھ کے نہایا کرتے تھے۔ لیکن لوگوں نے چونکہ جب بھی دیکھا، انہوں نے آپ کو تہبند باندھ کے نہاتے ہوئے دیکھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم تو کپڑے اتار کے نہاتے ہیں اور یہ کپڑے پہن کے نہاتے ہیں، ضرور ان کے بدن میں کوئی عیب ہوگا جس کی وجہ سے یہ کپڑے نہیں اتارتے اور یہ چاہتے ہیں کہ میرا عیب ظاہر نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے یہ باتیں چلانا شروع کر دی کہ موسیٰ کے جسم پہ یا تو برس کا نشان ہے یا کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے یہ کپڑے اتار کے نہیں نہا۔ بات ہر بازار میں، ہر کوچے میں، ہر چھوٹے کی زبان پہ، ہر بڑے کی زبان پہ یہی بات چل رہی ہے کہ موسیٰ کے جسم پہ کوئی عیب ہے، معاذ اللہ، ان کے جسم میں کوئی برس کا داغ ہے جس کی وجہ سے یہ یوں کرتے ہیں۔ تو بات چلتی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بھی پہنچ گئے۔ میرے بارے میں لوگوں نے کیسی باتیں مشہور کر دی، آپ کو صدمہ پہنچا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اپنے مقدس کلیم کے دل کی پریشانی کو گوارا کرتا؟ اللہ کریم یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ لگنے والی بات کا ازالہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قدرت کا فیصلہ ہو گیا کہ اب میں اپنے محبوب کی برات کو ظاہر کروں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ نہانے کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا دو پہاڑوں کے درمیان ایک چھپا ہوا چشمہ ہے اور قریب کیا دور تک بھی کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے کپڑے اتارے، کپڑے اتار کے آپ نے پتھر کے اوپر رکھ دیے، خود نہانے میں مصروف ہو گئے۔ جب نہا کے آپ فارغ ہوئے نا، تو آپ کپڑے پہننے کے لیے پتھر کے قریب ہوئے، اللہ کا حکم ہوا، پتھر نے چلنا شروع کر دیا، پتھر چلنا شروع ہو گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، تھوڑے سے آپ نے جلدی سے قدم اٹھائے تاکہ میں اپنے کپڑے پکڑ لوں۔ آپ جتنا تیزی سے پتھر کی طرف بڑھے، پتھر اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع ہو گیا، چونکہ اس کو اللہ کا حکم تھا۔ پتھر دوڑتا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ننگے بدن، آپ اپنے کپڑے پکڑنے کے لیے پتھر کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا حکم یوں ہوا کہ پتھر دوڑتا آبادی کی طرف جا رہا ہے۔ اب آپ کو فکر لاحق ہو گیا کہ میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں۔ پہلے بازاروں میں گیا، پھر کوچے چھوٹے ان میں گیا، جہاں لوگ تھے وہاں پتھر پھرا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ پتھر آگے دوڑ رہا ہے، اوپر کپڑے ہیں اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں۔ تو وہ عیب لگانے والوں نے جب آپ کے جسم کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک دیکھا تو ان کی حیرت گم رہ گئی کہ ہم تو سمجھتے تھے ان کے جسم میں کوئی عیب ہوگا، معاذ اللہ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا ہر عضو نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، ایسا حسن کہ جس کی مثال نہیں ملتی، تو پھر جس نے بھی دیکھا وہ پکار اٹھا، واللہ ما بموسیٰ من باس، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام تو بے عیب ہے۔ تو یوں اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی، اپنے کلیم نبی موسیٰ علیہ السلام آپ کی برات کو ظاہر فرمایا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں ان لفظوں میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی عظمت، اپنے کلیم کی عظمت، ان کی برات کو ظاہر فرمایا۔
اب اس میں چند ایک دو باتیں مزید میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ جب کسی پہ بات بنانے کے لیے آ جائیں، کسی کی ذات کو اچھالنے پہ آ جائیں، تو وہ نبیوں سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن جو حق پہ ہوگا، جو سچ کے رستے پہ ہوگا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کی عزت کو اچھالنے میں لگ جائے، تو جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اب تک سلسلہ جاری ہے، اور لگتا یوں ہے کہ یہ قیامت تک رہنا ہے۔ انسان اللہ کے رستے پہ ہو تو اللہ، جس طرح کے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ سائیں کانڈ نہیں لگن دیں دے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم خود اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بہتان لگانے والے خود ذلت کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ اسی پورے واقعے میں غور کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتابوں میں مجھے بات تو نہیں ملی، اب میں اپنے حساب سے سوچ رہا تھا کہ پتھر ظاہر بات ہے جب وہ دوڑتا ہوگا، گھومتا جاتا ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا پاکیزہ نورانی لباس تھا۔ اب اگر تو وہ لباس بھی ساتھ ساتھ گھومتا جاتا تو ضرب لگنے سے لباس پھٹ بھی سکتا تھا۔ اب یہ تفصیل نہیں ملی، لیکن میرا اپنا ایک وجدان ہے کہ پتھر گھومتا ہوگا، اللہ نے لباس کو اس کے اوپر کر دیا ہوگا، لباس نہیں گھومتا ہوگا، بس اس نے اپنی حکمت سے یا کیا اس کا، یا گھومتا بھی ہوگا لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا ہوگا، میرا مالک کیونکہ قدرت والا جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن مین بات اس میں ایک تو عظمت موسیٰ علیہ السلام کا اظہار ہے کہ اللہ اپنے نبی کی برات کو ظاہر فرما رہا ہے، اور دوسرا حق والوں کے اوپر اللہ کس طرح اپنا فضل فرماتا ہے اس کا اظہار ہے۔ تو جو حق پہ رہ کر کام کرنے والے ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو تسلی رکھنی چاہیے، اطمینان اور استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں میرا مالک ضرور فضل فرمائے گا، اور الحمدللہ فضل وہ فرماتا بھی ہے۔ لیکن ہمیں کوشش کرنا ہوگی ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے حق والوں کے اوپر اعتراضات، بے جائے اعتراضات اور عیب جوئی کی، بلکہ ہم اس قبیلے میں شامل ہوں، اس قافلے میں شامل ہوں جنہوں نے حق والوں کی تعریفیں کی، ان کا ساتھ دیا، ان کے دست و بازو بنے۔ اللہ ہمیں حق والوں کی سنگت نصیب فرمائے۔